میں نے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا۔ وہ توقع کر رہی تھی میں آگے بھی اس کے ساتھ چلوں گا۔ آپ کی حفاظت بھی میری ذمہ داری ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا، اور رات کے سناٹے میں میرا قہقہا گونج اٹھا۔ مجھے مصیبت میں پھنسانے کے بعد اسے میری حفاظت کی فکر تھی، جسے محفوظ مقام پر پہنچانے کی التجا کرنے والی بہت ممکن تھا کہ جان ہار بیٹھی ہو۔ وہ میری حفاظت کی ذمہ داری لے رہی تھی۔ آؤ۔ بڑی دیر ہنسنے کے بعد میں نے اس کی سنجیدہ صورت دیکھ کے کہا، کار چلاتے میرا دماغ بھی اسی رفتار سے چل رہا تھا۔ میرے گھر والوں کے لیے قتل، مار پیٹ جیسے کام بڑی بات نہیں۔ کل آپ کو کسی اخبار میں آپ ہی کی موت کی خبر نہیں ملے گی، نہ اس علاقے میں گولی چلنے جیسا کوئی واقعہ ملے گا۔ میں آپ ہی کی قربانی کسی قیمت پر ضائع نہیں کروں گی۔ اب مجھے ان کے ہاتھ نہیں لگنا، مجھے وہی کرنا ہے جو آپ ہی چاہتی تھی۔ اس کی بات مجھ سے کہتے کہتے خود کلامی میں ڈھل گئی تھی۔ وہ پھر رونے لگی۔ جو منظر ذرا دیر پہلے دیکھا تھا وہ بھولنے والا نہیں تھا۔ مجھے سب صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں ایک لڑکی کو اغوا کرنے کا مجرم تھا۔ گھر والے بے خبر تھے اور سامنے والی پارٹی گینگ آف واسی پور تھی، جبکہ میں اس لڑکی کے ساتھ کار میں مٹر گشتی کر رہا تھا۔ میں نے بھی گینگ آف واسے پور کی طرح سوچنا شروع کیا۔ اگلے شہر کی جانب جانے والے موڑ کے قریب گاڑی چھوڑ کے وہاں سے دوسری سمت پیدل چل کر دور تک آئے، اور پھر بڑی مشکلوں سے لفٹ لے کر واپس سٹی میں اسے لے کر ذوالفقار کے خالی فلیٹ پہنچا، جو 2 مہینوں کی ٹریننگ پر باہر گیا ہوا تھا۔ ایک ایمرجنسی چابی وہ جینیس دروازے کے اوپر ہی چھپا کے رکھتا تھا۔ فون ہم دونوں کے پاس نہیں تھے۔ اگر اس فلیٹ میں تمہارا گلا گھونٹ کر چلا جاؤں یا زیادہ ہی سفاکی کا دل کرے تو مار کے سالم یا ٹکڑوں میں فریج میں بھر دوں تو؟ میں نے اسے اس کی بے وقوفی کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ میں مرنے سے نہیں ڈرتی۔ قید میں اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتے۔ آزادی سے مرنے پر مجھے خوشی ہوگی۔ اس کی باتیں عجیب تر تھیں۔ مرنے سے نہیں ڈرتی؟ میں نے تعجب سے اس کی بات دہرائی۔ موت تمہیں آسان لگتی ہے؟ میں تمہارے ساتھ جو مرضی وہ کر گزروں اور تمہیں مرنے بھی نہ دوں؟ پھر ایک کمزور سی تنہا لڑکی اس تنہائی میں کیسے میرا مقابلہ کرے گی؟ میں نے اپنے چہرے پر بدماشوں لوفروں والا تاثر پیدا کیا۔ اس نے جھپٹ کے اپنا بیگ اٹھایا، جس میں یقیناً اس نے ایسے موقع پر استعمال ہونے والا ہتھیار چھپا رکھا تھا۔ کوشش کر کے دیکھیں، میں جان لے لوں گی۔ اس نے آواز مستحکم رکھنے کی ناکام کوشش کی، تاہم میری باتوں نے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑا دی تھیں۔ اس کے بعد وہ بھاگ کے بیڈ روم میں بند ہو گئی۔ 4 دن ہم اسی فلیٹ میں رہے، مگر وہ اس کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ اندر کچھ کر ہی نہ لے۔ میں ہی کچھ پکا کے زیادہ تر پاستا اور نوڈلز دروازے کے پاس رکھ دیتا، جو وہ جانے کب دروازہ کھول کر لے لیتی تھی۔ مجھے اس کی کہانی پر کچھ یقین آ گیا تھا، ساتھ ہی اس پر ترس بھی۔ مجھے یقین تھا اس کے گھر والے ہمیں آس پاس کے شہروں، اسٹیشنوں پر اور بسوں میں ڈھونڈیں گے۔ شکر تھا کہ کھانے پینے کا سامان تھا، لیکن 4 دن نہ کافی ملی نہ چائے۔ باہر کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ فلیٹ اب خالی نہیں، اندر ہم موجود ہیں۔ دروازے کے پیچھے سے اس نے بتایا کہ زبردستی اس کی شادی کی جا رہی تھی۔ جس سے شادی ہو رہی تھی وہ نہ صرف اسے ناپسند تھا، بلکہ اس میں دنیا کی ہر برائی تھی۔ اس دن پارکنگ میں جو وہ مجھ سے ٹکرائی تھی، تب بھی وہ نظر بچا کے بھاگنے کے چکر میں تھی۔ اتنے ایکسٹریم ایکشن کے بجائے گھر میں ہی کسی سے ہیلپ لینی چاہیے تھی۔ 4 دیواری سے نکل کر دنیا کی بھیڑ میں خود کو محفوظ سمجھنا بے وقوفی ہے۔ میرے اندر 60 سالہ خاتون کی سمجھدار روح بیدار ہو گئی تھی۔ اپنی مدر سے کہتی، مائیں تو؟ وہ ہنسنے لگی۔ میری ماں کو عورت سے نفرت ہے نہیں، بلکہ انہیں اپنی اولاد سے نفرت ہے۔ انہوں نے ہمیں پیدا ہوتے اس لیے نہیں مارا کہ وہ آسان موت کے حق میں نہیں۔ ان کا مقصد ہماری زندگی جہنم بنانا ہے۔ ہماری پل پل کی تڑپ انہیں تسکین پہنچاتی ہے۔ اس کا لہجہ زہر خن تھا۔ میں حیرت زدہ سن رہا تھا، کوئی ماں کے بارے میں ایسا بھی کہہ سکتا ہے؟ وہ جو کہہ رہی تھی، میرے لیے بھی اسے ماں سے منسوب کرنا ناممکن تھا۔ ان شارٹ اس کی آپ ہی ایسی زندگی گزار رہی تھی، ذہنی جسمانی ٹارچر کے ساتھ، شوہر کی عیاشیاں، آوارہ پن۔ ان کا ایک بیٹا تھا، وہ بھی ذہنی طور پر معذور تھا۔ ہاں، اس کی ماں کو بیٹیوں سے جتنی نفرت تھی، بہن کے بیٹے اتنے ہی عزیز تھے۔ اتنے وہ انہیں ہی داماد بنا کے انہیں بیٹیوں کے ٹارچر کا نگران بنا رہی تھی۔ تحریم کے والد حیات نہیں تھے، بھائی کوئی نہ تھا، ماں کے بھانجے کرتا دھرتا تھے، روپے پیسے کی کمی نہ تھی، جدی پشتی امیر تھے۔ ان 4 دنوں میں وہ روتی رہی، گاہے گاہے افسوس کرتی رہی کہ مجھے اس معاملے میں شامل کیا۔ اس نے مجھے قسمیں دے دے کر گھر میں رابطہ کرنے سے روکا تھا کہ ان کی بے خبری ہی ان کی بھلائی ہے۔
جب میں غصے میں آ جاتا یا گھر جانے کی بات کرتا تو وہ کہتی پہلے مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں پھر یہاں سے نکلیں۔ مجھے وہ بہت انسٹیبل لگی تھی۔ ان دونوں بہنوں کا پلان شروع ہی سے ٹھوس اقدام اور حقائق کے بغیر بنایا گیا تھا۔ ان کے پاس کسی قسم کے وسائل نہ تھے، لیکن تحریم کو وہاں سے دور کرنے کی خواہش جنون کی حد تک تھی۔ جنون تو اندھا بہرا کر ہی دیتا ہے۔ انہوں نے موقع ملتے ہی باہر کی سمت دوڑ لگا دی تھی۔ اگر تو راہیل بھائی کے ساتھ نہ گیا ہوتا تو کبھی مجھے اکیلا نہ جانے دیتا، میرے ساتھ چلتا یا تنویر کو اوبر بک کر دیتا۔ اچھا وہ تو نہیں تھا، کچھ اتفاق ہمیں بڑے فلمی لگتے ہیں، لیکن یقین کرو وہ ازل سے ہمارے منتظر ہوتے ہیں۔ بہت کچھ محض اس لیے وقوع پذیر ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اس اتفاق تک لے جائے۔ دنیا میں کتنے فیصد چانسز ہوتے ہیں کہ گھر سے بھاگی لڑکی سے ٹکرائے اجنبی اس کے ساتھ بھلائی کرے گا؟ 0 یا 1-2%، مطلب انتہائی کم۔ مگر اللہ نے اس افراتفری میں تحریم کو مجھ سے ملوایا۔ شعیل نے ڈائری بند کر دی اور اس دوران وہ پولیس کی تفتیش بھگتا رہے تھے۔ تحریم کا منگیتر طاہر اور اس کا بھائی باقر ان کے گھر آ کے انہیں دھمکا کے گئے تھے۔ راہیل اور اس کے ساتھ ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ ان سب کی فکر، دکھ اور پریشانی کے باوجود یہ سچ تھا کہ ان کی لا علمی، بے خبری اور شرجیل سے کوئی رابطہ نہ ہونا واقعی ان کے حق میں بہتر ثابت ہوا تھا کہ انہوں نے لڑکی کے اغوا کا کیس درج کیا تھا۔ جہاں اس کا فون برباد ہوا تھا، اس کے آس پاس اس کے اگلے شہر میں وہ زیادہ پوچھ تاچھ کرتے رہے تھے۔ تحریم کے گھر والوں کی الگ جانچ پڑتال بھی لا حاصل رہی تھی۔ کئی مہینوں تک ان کے گھر اور دفتر کی نگرانی ہوتی رہی تھی۔ اثر و رسوخ فیض الدین سبحانی کا بھی تھا، اور اس وقت رانیہ کے والد نے بھی مدد کی تھی، جن کے تعلقات سیاستدانوں سے تھے۔ اس نے ڈائری دراز میں رکھی اور اٹھ کے پارٹیشن کے کھلے حصے میں آیا۔ اس طرف وہ دونوں سو گئی تھی۔ نور اس کے سینے پر ہاتھ رکھے تھی۔ تاباں کا بھی ایک بازو اسے اپنے قریب لیا تھا۔ اس نے دبے ایک قدم آگے جا کے الماری سے تکیہ نکالا اور لیمپ بجھا کے کاؤچ پر لیٹ گیا۔ اچھا ہوا تو نہیں تھا، شرجیل کی کھنکتی مسرت بھری آواز میں جملہ اس کے کانوں میں گونجا۔ ایک آنسو چپکے سے کن پٹی پر پھسل گیا۔ اگلے دن عظمیٰ سے بات کرنے کے بعد ان کے ہمراہ جا کے دونوں نے اس کا داخلہ کروا دیا۔ شعیل وہیں سے دفتر چلا گیا تھا۔ نور اور تابا اگلے دن اسکول جانے کی ضروری شاپنگ کر کے گھر لوٹی تھیں۔ رانیہ اور سونیا کا اپنا بوتیک تھا، وہ دن بھر گھر پر نہیں ہوتی تھیں۔ صوبیہ اپنے گھر چلی گئی تھی، لیکن اس کا دن کا ایک چکر لازمی ادھر لگتا تھا کہ وہ قریب رہتی تھی۔ اس کے دونوں بیٹے بورڈنگ اسکول میں تھے۔ اس دن نور کے ساتھ نادرہ اور تابا نے نئے کمرے میں زیادہ وقت گزارا تھا۔ وہ سب نور کے سامنے شرجیل کے ذکر سے گریز کرتے تھے۔ اس کی موجودگی میں سبھی احتیاط کا دامن تھامے رکھتے۔ نور کو کبھی کبھی اپنا شہر، گھر یاد آتا تھا، اور تحریم بھی۔ یہ امر ان کے لیے نعمت تھا کہ وہ یہ باتیں شعیل اور تابا سے ہی کرتی تھی۔ بچے بھی جن پر اعتماد کرتے ہیں، جو انہیں پسند آ جاتے ہیں، ان پر ہی کھلتے ہیں، اور نور کے لیے ایسی 2 شخصیات شعیل اور تابا تھیں۔ شعیل کو تو وہ باپ ہی سمجھتی آ رہی تھی۔ اسے اس کے وجود سے وہی خوشبو اور حدت ملتی تھی جو شرجیل میں تھی۔ جنہیں شعیل کی خفیہ شادی اور بیوی بیٹی کے گھر لانے کی خبر مل رہی تھی، وہ سچائی جاننے کے لیے فون کر رہے تھے۔ رشتہ دار ملنے آ رہے تھے، چند ایک ابھی تک شرجیل کی تعزیت کے لیے بھی آتے تھے۔ شرجیل کے جانے کے بعد سے ایک ہی نہج پر چل رہی ان سب کی اسپاٹ سی زندگی میں مختصر وقفے میں کافی کچھ ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے انکشافات اور تبدیلیاں جن کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ شرجیل اور شعیل کے متعلق ان کی سنائی کہانی پر جانے کتنوں کو یقین آیا تھا اور کتنے شکوک میں مبتلا تھے۔ تاہم رانیہ اپنی زیرک نگاہ سے قریبی مشاہدے میں لگی تھی۔ شعیل کو اندیشہ تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ 2 اور 2 4 کا حساب لگا لے گی، جس کے لیے نور اور تابا کو کوئی کمزور لمحہ، بے ساختہ جملہ ہی کافی تھا۔ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ تینوں قریب اور بے تکلف دکھائی دیں۔ اس کا سب کی موجودگی میں اسے تاب بھی پکارنا، قریب بیٹھ جانا تابا بھی سمجھ رہی تھی، اس لیے اپنا رد عمل قابو میں رکھا ہوا تھا۔ اسے یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کسی معصوم کی شمولیت ناممکن ہی مان لی تھی۔ کئی لوگوں نے گود لینے کا مشورہ دیا تھا۔ عظمیٰ اس کے ذہنی طور پر تیار ہونے کی منتظر تھی کہ انہوں نے 1-2 بار ذکر چھیڑا بھی تو وہ ٹال گئی تھی۔ لوگوں کی باتیں اور اپنی نحوست کے قصے منفی طور پر اس پر اثر انداز ہوئے تھے۔
وہ کسی معصوم کے لیے اپنی موجودگی اور نصیب سے مشکلیں نہیں چاہتی تھی، تاہم نور کے ساتھ حیرت انگیز طور پر وہ اس منفیت سے بچی ہوئی تھی۔ آج اتوار تھا اور وہ نور کو لے کر گھر جانے کا سوچ رہی تھی، لیکن ناشتے کی میز پر رانیہ نے اعلان کیا آج ظہرانے پر اس کے گھر والے نور اور طابہ سے ملنے آ رہے ہیں۔ تب سے اس پر گھبراہٹ سوار تھی۔ اس دن والا سونیا کا انداز اسے بھولتا نہیں تھا۔ نور کو کپڑے پہنانے کے بعد وہ اس کے بال بنا رہی تھی، ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ میں ٹوائز روم میں کھیلوں؟ اس کے لیے مخصوص کے کمرے کا نام اس نے ٹوائز روم رکھا تھا۔ طابہ نے مسکرا کے اجازت دی، وہ چلی گئی۔ شہیل اندر آیا تو برش ہاتھ میں لی گم سم بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ اپنی جگہ سے اٹھ کے اس نے برش آرائشی میز پر رکھا۔ سونیا اور اس کی فیملی کی وجہ سے شہیل کے سوال پر وہ چپ رہی۔ انہیں نارمل مہمانی سمجھو، نروس ہونے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ملائمت سے کہہ رہا تھا، اور پہلی بار اس نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اس معاملے میں اتنا کول کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے؟ وہ قریب آیا اور اس کا چہرہ صاف کہہ رہا تھا کوئی بات پریشان کر رہی ہے۔ آپ کی انگیجمنٹ تھی، مطلب کہ آپ سونیا سے شادی کرنے والے تھے؟ وہ سب آپ کی پسند اور مرضی سے ہوا تھا، پھر آپ ایسے کیسے؟ مناسب لفظ ذہن میں نہ آیا تو اس نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ پہلی بار شہیل اسے گہری کچھ استحقاق بھری نظر سے دیکھ کے مسکرایا۔ اسے اس کی پریشانی اور حیرت لطف دے رہی تھی۔ اس میں میری پسند اور مرضی اتنی ہی تھی جتنی روز کھانے کے مینیو میں ہوتی ہے۔ طابہ کی آنکھوں میں اب بھی حیرانی تھی۔ سونیا مجھ سے ہی سننے کے بعد بھی کہ میں کوشش کے باوجود اسے لائف پارٹنر تصور نہیں کر سکتا، منگنے کے لیے تیار ہوئی تھی کہ شادی اس وقت کریں گے جب مجھے اس سے محبت ہو جائے گی۔ وہ رک گیا۔ چند پل اس کے مزید کہنے کا انتظار کرنے کے بعد طابہ نے پوچھا، پھر؟ اچانک شہیل کو ان کی گفتگو دلچسپ لگنے لگی۔ پھر کیا؟ یہ میرے لیے ایزی تھا کہ میں جانتا تھا میرے دل میں اس کے لیے وہ والی سافٹ فیلنگز کبھی نہیں آ سکتی، سو میں یہ سوچ کر مان گیا کہ اس کے بعد ہر دوسرے دن سب شادی کو لے کر میرے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ اس کا زیر لب تبسم دیکھ کے طابہ نے ایک اور پھر کو زبان پر آنے سے پہلے واپس اندر دھکیل دیا۔ اور کچھ پوچھنا ہے؟ اس نے انکار کیا۔ شہیل اپنے آفس میں چلا گیا۔ صوبیہ کی ہدایت پر وہ اچھی طرح تیار ہوئی تھی۔ آج عثما کی شاپنگ کام آئی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر اسے صوبیہ کی بات یاد آئی تھی۔ ان سب معاملات میں یہ نہ بھولو تم نیولی میرڈ ہو۔ اسے وہ پہلی ملاقات سے ہی اچھی لگی تھی۔ رانیہ کے والدین، سونیا، بھائی بھابھی اور ان کے دونوں بچے ساتھ تھے۔ آپ کا ہی جگر ہے بھائی اور نادرا جو معاف کر کے انہیں قبول کر لیا۔ سونیا کی ممی گیتی آرا نے اپنی ناپسندیدگی چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ شرجیل کے بعد اب مزید نقصان کا حوصلہ نہیں گیتی۔ بچے جہاں خوش، ہم بھی خوش۔ نادرا کی بات پر انہوں نے تنک کے کہا، یہی بات ہم اپنی اولاد کے لیے نہیں کہہ سکتے؟ ہماری سونیا کو تو بنا کسی قصور کے سزا بنا دی گئی ہے، کوئی اور ہوتا تو کبھی اتنی آسانی سے بخشتا نہیں شہیل کو۔ ضرور سونیا کے نصیب میں اس کا بہترین نعم البدل لکھا ہوگا گیتی۔ نادرا کا انداز مجرمانہ تھا۔ آنٹی سوچے تو اچھا ہی ہوا، اگر یہ علم نہ ہوتا خدا نخواستہ شادی ہو جاتی۔ نادرا نے اسے پہلے متنبع کیا تھا کہ ان کی سن لینا، قصور ہمارا ہے۔ تاہم صوبیہ کے پاس جواب موجود ہو تو چپ رہنا اس کے نزدیک حماقت تھی یا پھر گناہ۔ میں تو سونیا کے احسان مند ہوں کہ اس کی وجہ سے شہیل کا راز کھل گیا، پتہ چل گیا، ورنہ اس بے وقوف نے تو جانے کیا سوچ رکھا تھا۔ جو ہوتا ہے اس میں کوئی خیر کا پہلو بھی لازمی ہوتا ہے اگر ہم سوچیں۔ گیتی نے پہلو بدلا۔ تم شہیل سے کیسے ملی تھی؟ سونیا کا انداز اب بھی اول دن والا ہی تھا۔ اس کا رٹے ہوئے جواب دینے کا وقت آ گیا تھا۔ آئیں، کھانا لگ گیا ہے، ملازمہ نے آ کر کہا تو اس کا انٹرویو رکا۔ وہ سب میز تک پہنچی، پیچھے مرد بھی چلے جو لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ نور کو بٹھانے کے بعد اس نے اپنی کرسی سنبھال لی۔ ایک ساتھ اتنے لوگوں کے درمیان اس پر پھر کمزوری چھانے لگی کہ کب کون اس سے کیا پوچھ لے، اسے احساس نہیں تھا۔ میز پر رکھے ہاتھ کا انگوٹھا انگشت شہادت اس کی اندرونی کیفیت کے اظہار میں مصروف تھے۔ شہیل نے اس کے ہاتھ سے نظر گھما کے اسے دیکھا، پھر میز پر بیٹھے لوگوں کو۔ نور کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ سونیا کی بھابھی نے ان دونوں کو دیکھا جن کے بیٹے نے ابھی ابھی اونچی آواز میں اس وقت فرائز کی فرمائش کی تھی۔ نور سب کھا لیتی ہے، بس کچھ سبزیاں نہیں پسند، سب سے زیادہ اسے بھی فرائز ہی پسند ہیں۔
ताबा ने नूर को देखते हुए जवाब तो एतमाद से दिया, लेकिन शहील को अब इसके हाथ से बेचैनी हो रही थी। तभी मुलाजमीन खाना सर्व करने लगे। सब उधर मुतवज्जा हो गए। मौका ताक के शहील ने इसके हाथ पर हाथ रखा और अपनी उंगलियों की मुदाखलत से इसके नाखून को अंगूठे से दूर किया। ताबा ने चौंके से देखा। इसे ख्याल ही नहीं था कि मेज़ पर धरा हाथ इस मश्क में मुब्तला है। इसने शहील के हथेली तले से अपना हाथ खींच के मेज़ के नीचे अपने जानों पर रख लिया। सॉरी, शहील ने धीरे से माजरत की। ताबा चुप रही। जब तक मेहमान मौजूद रहे, कहीं से कोई मीठा सा तंज तो कभी कोई चुपता जुमला इसकी तरफ आता रहा। एक सोबिया ही थी जो जवाब में वैसी मीठे और चुपते जुमले बोल रही थी। रानिया के वालिद के तिजारती ताल्लुकात और मजबूरियां इन्हें सुबहानी ख़ानदान से दूर नहीं होने देती थी, वरना जो कुछ हुआ था इसके बाद उनके दरमियान दोस्ती मुसाहिबत बाकी रहना दुश्वार था। उनके रुखसत होने के बाद वो अच्छी खासी थकान महसूस कर रही थी। इतनी देर इन सब के बीच इस खौफ के ज़ेर साया बैठे रहना कि इससे कोई लग्जिश सरजद ना हो जाए, कोई इसकी असलियत ना जान जाए, अपने आप में एक मसला था। फिर भी इन तांस और फ़िक्रों पर इसके अंदर वो दर्द और तड़प नहीं जागी थी जो बच्चों के हवाले से सुनी बातों पर उभरता था। मुझे पता है सब जो कह रहे हैं वो सामने नज़र आ रही सिचुएशन की वजह से है और मेरा कोई कसूर, कोई गलती नहीं, इसलिए मेरा दिल नहीं दुखा। तो क्या इन बातों पर इसलिए इतनी तकलीफ़ होती है कि मैं वाकई ख़ुद को इसकी ज़िम्मेदार समझती हूँ? वो एक नए मखमसे में उलझ गई। इसका मतलब है लोगों की बातों का असर हमारी अपनी सोच से ज़्यादा मुनहसर होता है। यहाँ भी एक गलत बात पर मैं निशाना बनाई जा रही हूँ, और उस मामले में भी फिर मेरा रिएक्शन दोनों जगह अलग क्यों? दूसरी वजह मेरे दिल के करीब है। मेरी एक कमी को मेरे लिए इल्ज़ाम बना दिया गया है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। ये महज मेरे मानने और ना मानने का फ़र्क है। ताबी वो पलंग की पोस्ट से टिक के अपने ख्याल में इस कदर गुम थी कि पास आकर खड़े शहील की मौजूदगी का एहसास भी ना हुआ। इसे मुतवज्जा करना पड़ा। पहले वो इसके वहाँ खड़े होने पर चौंकी। अगली हैरत ताबी ने जगाई कि यहाँ वो दोनों ही थे। वो तन्हाई में ताबा ही बुलाता था। मुझे आदत डालनी होगी। वो इसके तासुरात की दुरुस्त तर्जुमानी कर लेता था। तभी ताबी जस्टिफाई होगा। इसने सर हिलाने पर इक्तफा किया। नीचे सबकी बातों के लिए मुझे दिली अफसोस है। सॉरी कि तुम्हें सब बर्दाश्त करना पड़ता है। सोनिया से पहली मुलाकात के बाद यहाँ आते मुझे अंदाज़ा था इन सब का। आप बुरा फील ना करें। वो मुस्कुराई, मगर ज़रा देर पहले वाली सोचें इसकी आंखों में उदासी छोड़ गई थी, जिसे शहील ने मेहमानों की बातों से जोड़ के देखा। इसने निकाह वाले दिन भी इसे गौर से नहीं देखा था, वरना इस पल इसका सजा संवरा रूप इसे नया नहीं लगता। मैं नूर के साथ अम्मी की तरफ जाना चाहती हूँ। आज वो भी फ्री होती हैं। हाँ चलो, ड्रॉप कर देता हूँ। वो किसी अहम काम के लिए बाहर जा रहा था और इससे पहले सोनिया के घर वालों के रवैये की माफ़ी मांगने आया था, लेकिन इस वक्त यकायक वो काम इसके जहन से महव हो गया। उज़्मा इन तीनों को देखकर खुश हो गई। शहील इन्हें छोड़ के जा रहा था, मगर उन्होंने खाने के लिए रोक लिया। ताबा माँ को इन दोनों के साथ बिठा के बावर्ची खाने में चली गई। एहतमाम से खाना बना के जब वो हॉल में आई तो नूर उज़्मा को नानू बुला रही थी। भाई, ये शहील का कमाल है। इसकी हैरान नज़रों के जवाब में उज़्मा ने शहील की तरफ हाथ उठाकर कहा, तुम बैठो, मैं इशा पढ़ लूँ, फिर खाना खाएंगे। वो चली गई। नूर टीवी पर कार्टून देख रही थी। इसे कुछ याद आया था। नूर के साथ बैठने के बजाय इसने शहील वाले सोफे पर जगह संभाली। थैंक यू उन्होंने कभी इजहार नहीं किया था, लेकिन नानो सुनकर उनकी खुशी बड़ी फितरी थी। थैंक यू की क्या बात, उनका यही रिश्ता बनता है। मैं कब से आपसे पूछना चाह रही थी। इसने तमहीद बांधी। शहील ने रुख पूरा इसकी सिमत किया। आपने अम्मी को कैसे कायल किया था? मेरा मतलब है वह आसानी से मानने वालों में से नहीं। फिर नूर को रखने के लिए आपने इन्हें कैसे कन्विंस किया, जबकि नूर को साथ ले आने पर वो मुझसे तो खासी नाराज़ थी। सच कहकर कन्विंस किया था। सच? हाँ। कौन सा सच? तजस्सुस, हैरत और राज जानने का जोश, सब ने मिलकर इसका चेहरा सुर्ख सा कर दिया था। कैसे और कहाँ से शुरू करें? इसके ख्याल का दौरानिया तवील हुआ तो इसने बेकरारी से पूछा, बताएं ना। मुझे सही दिन, तारीख या इस बात को कितना वक्त गुजर गया है बिल्कुल याद नहीं।
इसे एक नहायत ज़रूरी ईमेल पढ़ के फ़ौरन इसका जवाब देना था। कार सड़क के किनारे रोककर इसने फ़ोन से हॉटस्पॉट लेकर काम करना चाहा, लेकिन नेटवर्क बार बार धोखा दे रहा था। करीब ही वो कैफ़े था जहां वो अक्सर जाता रहा था। इस कैफ़े में हजूम इकट्ठा करने की बड़ी कशिश, तेज़ रफ्तार और मुफ्त वाईफाई था, जो आज से पहले इसे एक फजूल मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगती थी कि कैफ़े में आकर लोग एक दूसरे के बजाय फ़ोन में लगे रहे तो वहाँ आने का मकसद ही फौत हो जाता है। आज वही फजूल स्ट्रेटजी इसके काम आने वाली थी। वो एक तरफ मेज़ संभाले अपना काम करता रहा, फिर फारिग होकर कॉफ़ी ऑर्डर की और हाल का जायज़ा लिया। दाईं जानिब इससे एक मेज़ आगे बैठी लड़की ज़ब्त की कोशिश में लगातार आंसू साफ कर रही थी, जैसे वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन इसकी इख्तियारी कोशिशें नाकाम थीं। इतने फासले से भी इसके गाल का नुमायाँ स्याह तिल इसे नज़र आ रहा था। ताबी प्लीज़, इसके सामने बैठी लड़की ने इसके हाथ पे हाथ रखा, जिसकी पुश्त शैल की तरफ थी। ऐसी फजूल बकवास पर तुम इतना रोगी तो कैसे चलेगा? हाँ, जवाब में ताबी ने सर हिलाया जैसे ठीक कह रही हो, मगर आंखें शायद इन दोनों से मुत्तफिक नहीं थी। आंसू गिराई जा रही थी। ऐसे लोग और उनकी बकवास फ़ौरन दूसरे कान से निकालना होती है। मैं जानती हूँ, ताबा ने चेहरा साफ किया, लेकिन कोई अक्ल समझ रखने वाला कैसे ये सब कह सकता है? वो ये क्यों नहीं समझते? मेरे लिए तो ये बच्चे सबसे ज़्यादा कीमती हैं। सारी दुनिया के बच्चे मुझे अपने लगता है। मेरी महरूमी मेरी बुराई नहीं, कमज़ोरी है। कोई भी इसके ज़रिए मुझे यूज़ कर सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है। ये मेरा वीक पॉइंट है। इसके बजाय वो फिर रोने लगी। मैं क्यों किसी बच्चे का बुरा चाहूँगी? सच तो ये है, कभी नौबत आई तो मैं अपनी जान पे खेल जाऊँगी उनकी हिफाजत के लिए। मुझे पता है मेरी जान, तुम्हारी ममता इस दुनिया में यकता है, लेकिन एक बात तो तुम भी याद रखो, तुम्हारे एक्स हस्बैंड और ससुराल वालों की तरह ही ये दुनिया भी नाकदरी और सफ़ाक है। इसलिए इन बातों पर इतना रंज ना किया करो। देखो, इसने आगे होकर ताबा का गाल छुआ। तुम्हारा हसीन चेहरा जिस पे अल्लाह ने ये दरबान बिठाया कि नज़र ना लगे, इस बकवास याद पर दुखी होकर कैसा अजीब लग रहा है। वो जो कोई भी थी, शैल बिना देखे इससे मुतासिर हुआ, जो अपनी दोस्त का मिजाज खुशगवार करने की कोशिश कर रही थी। इस कयामत ढाते हुस्न की बेकदरी ना करो और मुस्कुराओ। देखो, तुम्हारा तिल भी बसोर रहा है कि कब से मुझे भिगोए जा रही है ये लड़की। वह हाथ हटा के पीछे हुई तो ताबा को हंसी आ गई। ये हुई ना बात, तभी शैल की कॉफ़ी आ गई। जिया के गिरने में तुम्हारी कोई ख़ता नहीं है। बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं, जलन, हसद और नज़र भी होती होगी, लेकिन ये सब तुम में नहीं, ये मेरा ईमान है, इसलिए दिल पर ना लिया करो। अब ये टॉपिक ख़त्म। मुझे ये बताओ, कल के फंक्शन में क्या पहन रही हो? क्यों ना हम दोनों साड़ी पहने? वो अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके उठ गया था, तब तक वो दोनों वहीं थी। मॉल में मेरी सिचुएशन थी या नूर की मौजूदगी? जो शऊर ने लाशोर में कहीं दबका वो मंज़र जहन के पर्दे पर खींच दिया था। फिर मेरी याददाश्त जो तुम्हें और इस दिल को देखकर चश्मे ज़दन में इस कैफ़े में ले गई थी, वह हक्का बक्का इसकी बात सुन रही थी। मुझे तुम्हारे जुमले हैरत अंगेज़ तौर पर याद थे और मेरा दिल कह रहा था मैं नूर के लिए तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तुम मेरे लिए अनजान से लेकिन मुकम्मल अजनबी नहीं थी। यही बात मैंने आंटी से कही थी कि मुझे नूर के महफूज होने का यकीन इसलिए है कि यहाँ वो लड़की मौजूद है जो अपनी जान पर खेल कर इसे बचा सकती है, और मुझे तुम्हारे इस बयान की सदाकत पर कोई शक नहीं था। इसकी आखिरी बात पर अचानक उसकी आंखों में नमी जमा हो गई। इसके अपनों ने इसकी ज़ात और नीयत पर हमेशा शकूक और इल्ज़ामात के तीर छोड़े थे, और इस अनजान को इसकी सच्चाई पर एतबार था। ये मुसाबकत और मुताबकत की कौन सी मसावत थी? शैल इसकी भीगी पलकें देख रहा था। वो सीधी हुई और सोफे की पुश्त से टेक लगा के आंखें रगड़ी। शैल को अव्वल दिन से सब कुछ पता था। इसने इंकशाफ पर ना दुख था ना कोई खुशी, बल्कि इसके जज्बात में हलचल इसके यकीन ने मचाई थी। वो दोस्त कौन थी? शैल ने पूछा। मैं इससे बहुत इम्प्रेस हुआ था, कभी मिलवाना इससे। जवेरिया, वो शादी के बाद कतर चली गई है। इसने शैल को देखने से गुरेज किया। चलो बेटा, अब भूख लग गई है। उज़्मा दरवाजे से बुलंद आवाज़ में कहती अंदर आई। वो खड़ी हो गई। उज़्मा ने इससे ससुराल के हालात पूछे थे, घर का माहौल, सबका बर्ताव, इसका दिल लग रहा है या नहीं। इसने सबके तसल्ली बख्श और सच जवाब दिए थे। ताहम सोनिया के घर वालों और रानिया के रवैये के बारे में कोई बात नहीं की थी। इस शब इसे नींद नहीं आई। वो जवेरिया और अपनी बातें याद करने की कोशिश कर रही थी। इसे सारी गुफ्तगू तो याद नहीं आई, लेकिन इसके तिल पर दरबान वाला मजाक इसे याद आ गया था। इसने गाल पे हाथ रखा।
تو یہ اس لیے یہاں ہے؟ اسے جیسے آج تل کی موجودگی کا جواز سمجھ میں آیا۔ اس نے کروٹ لے کر پارٹیشن کے اس جانب دیکھا جہاں سے شیل کے ٹیبل لیمپ کی روشنی ادھر آ رہی تھی۔ وہ کام میں مصروف تھا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بھی ادھر نظر جمائے مصروف ہو گئی تھی۔ شیل کے آگے شرجیل کی ڈائری تھی۔ اس وقت تو سبھی مصیبت لگ رہا تھا، لیکن اب ہم دونوں جب بھی وہ یاد کرتے ہیں وہ سارے ترتیب سے ہوئے واقعات کاتب تقدیر کی پرفیکٹ ڈائریکشن محسوس ہوتے ہیں۔ مجھے تسلی تھی کہ میرے لاپرواہ غیر ذمہ دار اور بقول تیرے پھسلو نیچر کی وجہ سے کسی کو شوق نہیں لگے گا۔ میرے کسی کے ساتھ بھاگ جانے پر غصہ تو ہوں گے، لیکن سچ بتا، سب کو کہیں نہ کہیں میری طرف سے ایسے دھماکے کا اندیشہ ہمیشہ سے تھا نا۔ تحریم چاہتی تھی میں اسے کہیں دور لے جا کر چھوڑ دوں، آگے وہ سب سنبھال لے گی۔ ساری فلمیں سیریل کام آئے کہ گھر سے بھاگنے کے بعد کون سی بے وقوفی نہیں کرنی ہے اور کون سی عقل مندی دکھانی ہے۔ جب سب ہمیں آس پاس کے شہروں کے چھوٹے موٹے گندے ہوٹلوں میں ڈھونڈنے کے بعد اب دور دور کا سوچ رہے تھے، ہم نے کسی طرح شہر چھوڑا۔ میرا ارادہ وہی تھا جو تحریم کی خواہش کہ اسے کہیں دور دراز کے علاقے میں چھوڑ کے واپس گھر آ جاؤں گا۔ تحریم خالی ہاتھ نہیں تھی، اچھے خاصے پیسے اور کافی ساری جویلری اس کے پاس تھی۔ آگے کی تفصیل لکھ کے تجھے بول نہیں کروں گا، اور کہاں کہاں سے بھٹکتے ہم آخرکار یہاں پہنچے اور یہیں رکنا طے کیا۔ یہاں تمہیں کوئی نہیں جانتا اور کوئی ادھر تک ڈھونڈنے آئے گا بھی نہیں۔ جب ہم یہاں پہنچے تو میں نے کہا تمہیں دور جانا تھا اور یہ بہت بہت دور ہے۔ وہ سہمی سی مجھے دیکھ رہی تھی اور میں جانے کس سے بچنے کے لیے تیز اور اونچا بول رہا تھا۔ میں نے اس کے لیے ایک معقول سے محلے میں کرائے کے کمرے کا انتظام کیا اور اسے وہاں چھوڑ کے واپسی کے لیے نکل گیا۔ میں نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہوگا، کیسے اسے کام ملے گا اور اکیلے رہتے ہوئے اسے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے اہم کہ گھر سے بھاگ کے کسی اجنبی کو فون کرنے، کسی انجان پر بھروسہ کرنے جیسی حماقت کا اب کبھی سوچے بھی نہ کہ شرجیل دنیا میں ایک ہی تھا۔ اسے نیا فون خرید دیا، حاتم تائی بن کے ضرورت پڑنے پر مجھے کال کرنے کی تاکید بھی کر دی تھی۔ فون نمبر تیرا دیا تھا، ہاں ہاں ہاں، بس وہی یاد تھا مجھے۔ اس نے مجھے شکریہ تک نہیں کہا اور میں ناراض سا اسٹیشن چلا آیا۔ مجھے ایسے ایسے خیال آ رہے تھے کہ تو سن لے تو کہے لگائے گا۔ ایک تنہا لڑکی کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے، سب میری آنکھوں کے سامنے یوں لہرا رہا تھا کہ سامنے سے ٹرین گزر گئی اور میں وہیں کھڑا رہا۔ جب واپس اسے محلے میں پہنچا تو دروازے کے باہر ہی بیٹھی تھی۔ تم اندر کیوں نہیں گئیں اب تک؟ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی بھیگی آواز اور برستی آنکھیں۔ اب بتا، میرے جیسا پھسلو کیسے سنبھلتا؟ یہ جو اپنی والی ہوتی ہے نا، کب کیسے گھیر لیتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ مجھ جیسا تجربہ کار بھی بے بس ہو گیا۔ شیل بے اختیار مسکرا دیا، لیکن آنکھیں پھر بھی نم تھیں۔ فیض الدین اور نادرہ نور کے ساتھ بتانے کے لیے خاص طور پر وقت نکالتے تھے، اور جلد ہی یہ بات رانیہ نے بھی محسوس کر لی۔ یہ بھی شکر تھا کہ وہ ان کی بھیگی آنکھیں نہیں دیکھ سکی تھی۔ وہ زیادہ وقت گھر پر نہیں ہوتی تھی، لہٰذا اس کی غیر موجودگی میں تینوں بچے ایک ساتھ کھیلتے پڑھتے تھے۔ البتہ وہ آتی بچوں کو کسی نہ کسی بہانے کمرے میں لے جاتی تھی۔ چھٹی کا دن تھا۔ وہ لان میں تینوں بچوں کے ساتھ بورڈ گیمز کھیل رہی تھی۔ ذرا دیر پہلے فیض الدین اور نادرہ اٹھ کر گئے تھے، وہ کہیں مدعو تھے۔ رانیہ بھی ذرا دیر پہلے اپنی سہیلی کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ تم تابی کو پسند کرتے ہو؟ وہ دونوں ہی تھے۔ جب صوبیہ نے شیل سے کہا، اس نے آنکھیں پھیلا کے بہن کو دیکھا۔ وہ دور بچوں کے ساتھ بیٹھی تابا کو ہی دیکھ رہا تھا، سو فوری انکار جھوٹی شمار ہوتا۔ اسے شرجیل کا لکھا یاد آیا۔ یہ جو اپنی والی ہوتی ہے نا، کب کیسے گھیر لیتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ بیوی ہے تمہاری، اچھی بات ہے کہ پسند ہے، بلکہ شکر کہ وہی پسند ہے۔ صوبیہ نے اس کے بازو پر ہاتھ مارا۔ آپ اگلوانا کیا چاہ رہی ہیں؟ وہ مسکرایا۔ اگلوانا نہیں ہے کچھ، میں کہہ رہی ہوں پسند کرتے ہو تو آگے بڑھو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بھی کیا یاد کرو گے؟ وہ ایک آنکھ سے اشارہ کرتی بچوں اور تابا کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر بعد وہ بچوں کو جانے کس بہانے سے اندر لے گئی اور تابا کو اس کے پاس بھیج دیا۔ آپ ان تینوں کو آئس کریم کھلانے کے لیے لے جا رہی ہیں، تابا نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم بھی جاؤ۔ یہ ان تینوں اور پھپھو کی کوئی سیکرٹ ٹریٹ ہے جس میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ کچھ دیر بعد صوبیہ بچوں کے ساتھ اپنی کار کی طرف جاتے ہوئے ہاتھ لہرا کے انہیں خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ گھر میں ملازمین کے علاوہ وہ دونوں ہی تھے۔ اندھیرا ہو رہا ہے،
اس کی مسلسل نظروں سے بچنے کے لیے وہ کھڑی ہوئی۔ اندر چلتے ہیں، موسم بدلتا ہے۔ بادل اکٹھا ہو کر ماحول سرمئی کر چکے تھے۔ وہ جانے لگی تھی کہ شیل نے ہاتھ پکڑ کے روکا۔ یہی موسم تو انجوائے کرنے کے لیے ہوتا ہے، بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی۔ تم اس دن مال کیوں گئی تھی؟ شیل کے سوال پر طابہ نے خفیف سی ہنسی کے بعد ایک گہرا سانس لیا۔ اسے یاد آیا جس کے لیے وہ اتنی بے قرار تھی، اب اسے بھولے بیٹھی تھی۔ مجھے کئی دنوں سے گلزار کی ترجمہ اور مرتب شدہ کتاب اے پوئم اے ڈے کی تلاش تھی۔ سب جگہ قسمت آزمائی کی مگر کہیں نہیں ملی۔ کسی نے بتایا کہ اس مال میں نئی بک شاپ کھولی ہے، وہاں شاید مل جائے۔ پھر ملی؟ کہاں؟ وہاں بھی نہیں تھی۔ میں نامرادی گھر لوٹ رہی تھی کہ نور نے مجھے پکار لیا۔ نور کے ذکر پر اس کا چہرہ پر نور ہو جاتا تھا۔ اب بھی اس کے چہرے پر پھیلا تبسم اسے بڑا نورانی لگا۔ آپ کو پتہ نہیں، میں اخبار میں جاب کرتی تھی، وہاں ادبی صفحے پر ہفتے میں ایک دن ترجمہ لکھتا تھا جو میرے ذمے تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا۔ اس نے مانا۔ بادل بھی گویا صوبیہ کے ساتھ سازش میں شامل تھے جو ان پر رم جھم برسنے لگے۔ وہ تپائی پر رکھی ٹرے لیے کھڑی ہو گئی۔ موسم کہہ رہا ہے اندر جا کے انجوائے کریں۔ اسے بھی اٹھنا پڑا۔ اور اندر موسم کیسے انجوائے ہوتا ہے؟ طابہ نے ٹرے ملازمہ کو تھمائی تو شیل نے دریافت کیا۔ اس نے لاؤنج کے شیشے کے پار تیز ہوتی بارش کو دیکھا۔ یہ بھیگا بھیگا موسم اسے ہمیشہ پسند رہا تھا، اب بھی اس کی طبیعت کھل اٹھی تھی۔ آپ میری طرح موسم انجوائے کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اس کی سمت پلٹی۔ اس کا چہرہ پھر دبے جوش سے تمتما رہا تھا۔ تو رکیں یہیں۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے اندر غائب ہو گئی۔ ذرا دیر بعد وہ کافی کے 2 مگ اور 2 کتابوں کے ساتھ واپس آئی تھی۔ اس نے کتابیں اور کافی تپائی پہ رکھ کے صوفے کے قریب والی کھڑکی کھول دی۔ بارش کا شور لاؤنج میں داخل ہو گیا۔ اس نیچرل موسیقی کے ساتھ کافی اور کتاب۔ اس نے شیل کو پہلے مگ تھمایا اور پھر کتاب۔ میرے پاس یہاں یہی 2 کتابیں۔ شیل نے سرورق دیکھا۔ وہ انگلش شاعری کی کتاب بعنوان دا ورلڈ دیٹ اور بیلانگس ٹو اس تھی۔ اس نے اپنا مگ اٹھایا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹھیں۔ اسے بھی صوفے پر بیٹھنے کی دعوت دیتے ہوئے اس نے کتاب گود میں رکھی۔ شیل نے تعمیل کی۔ انجوائے۔ اس نے مگ سامنے کیا۔ اپنی پسند کے ماحول اور چیزوں کے درمیان اس کی معصوم سی مسرت بڑے عرصے بعد شیل نظر اس قدر خوبصورت لگا تھا۔ مگ سامنے کرتے ہوئے اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، تاہم شیل نے اس کے مگ سے اپنا مگ ٹکرایا تو وہ ہنس دی۔ اس میں کچھ بہت اچھی نظمیں۔ اس نے شیل کے ہاتھ میں کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ پڑھیں۔ اور خود اپنی کتاب کھول کے واقعی کتاب اور کافی میں کھو گئی۔ لاؤنج بلکہ گھر میں پھیلے سکوت میں ارتعاش پیدا کرتی بارش میں کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے اس نے بس کتاب کھولی تھی۔ باقی وقت وہ اسے پڑھتے دیکھتا رہا۔ ذرا دیر بعد ہی اس نے دونوں پیر سمیٹ کر صوفے پر رکھ لیے تھے۔ جب وہ نظر اٹھا کے کھڑکی کی طرف دیکھتی تو وہ کتاب کو دیکھنے لگتا اور طابہ کو لگ رہا تھا وہ بھی کتاب میں کھو گیا ہے جبکہ وہ کتاب والی میں کھویا تھا۔ اس کے خالی مگ تپائی پر رکھے تھے۔ بارش ہنوز جاری تھی۔ بوندوں کی گنگناہٹیں لاؤنج میں پھیلی تھی اور شیل کوشش کر رہا تھا کہ ایک نظم ہی توجہ سے پڑھ لے تاکہ اگر وہ پوچھ لے تو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ تب طابہ نے چونک کے سر اٹھایا اور کتاب بند کر دی۔ بچے اور آپ ہی آ گئے۔ اس نے پیر صوفے سے نیچے لٹکائے۔ آئی ہوپ آپ نے بھی انجوائے کیا۔ بہت۔ وہ مسکرایا۔ اس نے کتاب تپائی پر رکھ دی۔ اور مزید کتنا ڈرامہ کرتا۔ بچے دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ صوبیہ نے انہیں پورچ کے پاس اتارا کہ وہ بھیگے نہیں۔ ذرا دیر بعد بال اور دوپٹہ جھٹکتی وہ بھی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ بچے طابہ کو ٹریٹ کی ردات سنا رہے تھے۔ صوبیہ نے پاس آ کے پہلے مگ اور کتابوں کو دیکھ کے آنکھیں مٹکائیں، پھر اس سے پوچھا کیسا رہا؟ کیا؟ اس سوال سے کچھ نہ اخذ کر سکنے پر طابہ نے اس کی سمت دیکھا۔ ارے کچھ نہیں۔ وہ اسے ٹالتی صوفے پر شیل کے پاس میں بیٹھ گئی۔ طابہ کی توجہ پھر بچوں پر مرکوز ہو گئی۔ تھینک یو۔ اس نے صوبیہ کے قریب جھک کے دھیرے سے کہا۔ آلویز ویلکم برادر۔ وہ بھی دھیمی آواز میں چہکی۔ وہ میرے انتظار میں باہر بیٹھی تھی اور جب میں نے کہا چلو اندر تو وہ دروازے پر رک گئی۔ اب کیا ہوا؟ ہم ایسے ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ جیسے اتنے دنوں سے ساتھ تھے ویسے۔ وہ تو ہم مسافر بن جا رہے تھے، تب ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مجبوری تھی اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اس کے پاس فہرست تھی۔ وہ ہمیشہ نروس دکھائی دیتی تھی لیکن اس وقت وہ زیادہ ہی جھجک رہی تھی۔ ہمارا ٹھکانہ؟ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ مجھے آج نہیں تو کل گھر جانا ہی تھا۔ وہ چپ رہی۔
जाने किधर से एक बुजुर्ग खातून नमूदार हुई। क्या बात है बेटा, झगड़ा हुआ है? ये कब से बाहर बैठी है? तुमने घर से निकाल दिया इसे? आज ही तो आए हो, नए घर में आती लड़ाइयाँ अच्छी बात नहीं, इतना गुस्सा नहीं करते। वो चुप होने को तैयार ना थी। तुम भी माफ़ी मांग लो, जिद नहीं करते। उन्होंने तहरीम के सर पे हाथ रखा। खोलो दरवाज़ा, ले चलो इसे अंदर। उनका अंदाज़ ऐसा हतमी और तहकुमाना था कि मैंने वाकई बढ़ के दरवाज़ा खोल दिया। बाद में ज़ुलेखा अम्मा ही उनकी वफ़ात तक यहाँ हमारी सब कुछ थी। तहरीम को उनके वजूद से वो प्यार मिला जो माँ के प्यार से करीब तर था। वो बेवा और बे औलाद थी और तन्हा रहती थी। सारे मोहल्ले की ज़ुलेखा अम्मा थी। जाने उन्होंने तहरीम से क्या पूछा, इसने क्या बताया कि मैं कुछ समझ पाता। इससे पहले हमारे निकाह का इंतज़ाम हो चुका था। मैं पहले हवन्नक बना सुनता रहा, फिर बड़े गुस्से में तहरीम के पास गया। वो मुझे यूँ ट्रैप नहीं कर सकती। वो मेरे कुछ कहने से पहले ही रोने लगी। मैं अकेली नहीं रह सकती। मैंने सोचा इसे साथ लेके घर आ जाऊं और इससे भी कह दिया, लेकिन ये सुनते ही हर दफ़ा की तरह इसका खौफ जिंदा हो गया। वो मुझे ही नहीं, आपको भी मार देंगे। मैं चीखना चाहता था कि तुमने मेरी पूरी प्लानिंग से मुझे अच्छा जाल में फंसाया। घर से दूर यहाँ तक ले आई और अब मुझे बांध रही हो कि मैं जा ही ना सकूं। लेकिन मैं कुछ नहीं कह सका। मुझे गुस्सा आ रहा था और सच कहूँ तो मैं भी इसे छोड़ के नहीं जाना चाहता था। सुन, जिसके लिए दिल एकदम बोदे और भोंडे बहाने बना के ख़ुद को बहलाए समझाए तो समझ जाना, मामला हाथ से निकल चुका है। मैंने ऐसे ही बहाना बनाया और कुछ दिन फिर इसे पूरी तरह सेट करके घर चला जाऊंगा। खैर, उस दिन हमारा निकाह हो गया। इस कमरे में वो एक दीवार से लग के सोई और मेरा बिस्तर दूसरी दीवार से लगा था। अब यूँ आनन फानन घर बसा लिया तो इसे चलाने की फ़िक्र सवार हुई। मेरे पास अपना सिर्फ वॉलेट था जिसमें मौजूद कार्ड्स भी अब मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता था। डिजिटल लॉकर से मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स मिल सकते थे, लेकिन इस छोटे से शहर में क्या जॉब मिलती। तहरीम ने सारे जेवर और पैसे मेरे सामने रख दिए थे। चूँकि मैं ख़ुद को बहला रहा था कि इसे सेट करके मुझे जाना है, तो मैंने स्टेशनरी की शॉप शुरू की जो वो ख़ुद भी बाद में संभाल सकती थी। मगर नूर के बाद मैंने संजीदगी से मुस्तकबिल को सोचा और छोटी सी फर्म शुरू की। अब जब यकीन हो चला था कि मैं तुम सब तक लौट नहीं सकता, तो मुझ पर यह हकीकत बुरी तरह असरअंदाज हुई। अब तक ख्याल था कि एक ना एक दिन तो घर जाना ही है, लेकिन अब तुम सबसे दूरी, तुम्हारी शक्लें, बातें, आवाज़ें सब मुझे रुलाने तड़पाने लगी। मैंने SSS नाम से सोशल मीडिया ID बनाई और सबको फॉलो करना शुरू किया। वहीं मुझे सबकी तस्वीरें और ख़बरें मिल जाती हैं। शुक्र कि यहाँ सब जगह सोनिया और सोबिया आपी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। किसी कमज़ोर लम्हे में मेरा दिल मचल उठता तो तहरीम को देख के चुप भी हो जाता। शहील, मुझे नहीं पता था मोहब्बत हो जाए तो क्या फीलिंग्स होती हैं, कैसा लगता है, लेकिन यकीन कर, ये जो धीरे धीरे मोहब्बत में मुब्तला होने का एहसास है ना, बड़ा ही प्यारा है, बड़ा खूबसूरत। इससे पहले जाने में किस दुनिया में जी रहा था। मैं तो दुआ करता हूँ इसी प्रोसेस में सारी उम्र गुजर जाए। इतनी लड़कियों से दोस्ती थी, उनके साथ फ्री था, फ्लर्ट करता रहा, लेकिन कभी दिल में वो हलचल नहीं मची जो इसे देख के मचती है। वो सुकून नहीं उतरा था कभी जो तहरीम को मुस्कुराते देख के मुझे महसूस होता है। और तो और मुझे यकीन हो गया है, इससे पहले मेरा दिल धड़कता ही नहीं था। इसे तहरीम ने ज़िंदा किया है। किसी एक शख्स के होने से इतने एहसास और ऐसा सुकून भी मिल सकता है, कभी नहीं सोचा था। पहले मुझे तजस्सुस, फिर इंसानियत ने तहरीम की तरफ खींचा था। इसके बाद मुझे अपनी और तुम सब की फ़िक्र थी, उसकी जान बचानी थी। इस डर ने मुझे तहरीम के साथ शहर छोड़ने पर मजबूर किया। फिर तीसरे वाला जिम्मेदारी का एहसास मेरे अंदर आ बैठा। ज़ुलेखा अम्मा की बात अपनी जगह, लेकिन खौफ खुदा ने मुझसे निकाह करवाया था। लेकिन अब मुझे यकीन है वो सब सिलसिले इसलिए थे कि हमें इस अंजाम यानी मोहब्बत तक पहुँचा सकें। अल्लाह तुझे भी दुनिया की इस हसीन एहसास से रोशनास करवा दे। काश मैं तेरे साथ बांट सकता। हम लॉन्ग ड्राइव पर जाते और मैं तुझे सुनाता, तू हंसता, मुझे छेड़ता, फिर मम्मी को बताने की धमकी देता। लेकिन ये इसी तरह होना था। देख, वो मुझे बिज़ी देख कर चुपके यहाँ भी चौथी बार गुजरी है। इसे कुछ कहना है, इसे मेरी तवज्जो चाहिए, लेकिन कहती नहीं है। इतने साल बाद भी वो अब तक इजहार के मामले में मुझसे शर्माती है। अब वो बाहर बैठ के खिड़की से मुझे देख रही है। यार, ये शहील ने डायरी बंद कर दी। हर बार वो सब पढ़ के इसकी आंखें भीग जाती थीं। इसी वक्त ताबा ने पार्टीशन के इस तरफ झांका और इसकी सूरत पर नज़र पड़ते ही ठिठक के जो कहने आई थी वो भूल गई। इसने यूं ही दोनों हथेलियां चेहरे पर फेर के राज आया होने के बाद इससे नमी छुपाने की कोशिश की और वो अंदर आ गई।
इसने सवालिया नज़रों से इसे देखा। किसी काम से ही इधर आई थी वो वाकई भूल गई कि क्यों आई थी। इसने आंखें बंद करके दिमाग पर जोर देकर सोचा, फिर बेबसी से इसे देखा। अब याद नहीं आ रहा क्या कहना था। शहील इसके अंदाज पे मुस्कुरा दिया। नूर सो गई? इसने पूछा। हाँ। तो बैठो। इसने मेज़ की दूसरी तरफ रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो बैठ गई। इसकी नज़र डायरी पर थी। तुम घर में बोर तो नहीं होती? शहील ने पूछा। नहीं। इसने डायरी से नज़र हटा के इसे देखा। नूर की तैयारी, स्कूल छोड़ना, वापस लाना और इसके दीगर कामों में वक्त गुजर जाता था। फिर सोबिया भी अक्सर आ जाती थी। आपको क्यों लगा मैं बोर होती होंगी? जब से यहाँ हो सिवाय आंटी के पास जाने के तुम कहीं नहीं गई, न बाहर निकली। तुम्हारे शौक़ और काम भी इसी वजह से छूट गए हैं। वो मेज़ पर हाथ रख के कुर्सी के साथ आगे हुआ। वो मुस्कुराई। आपका ये गिल्ट सरासर गैर ज़रूरी और गलत है कि मैंने नूर की वजह से या आपकी मदद करके कॉम्प्रोमाइज़ किया है। मैं मुश्किल में हूँ, ख़ुद पर कोई जबर कर रही हूँ या किसी प्रेशर के तहत यहाँ हूँ। आप प्लीज़ ये सब ना सोचें। शहील जाने ज़्यादा गौर से सुन रहा था या ज़्यादा गौर से देख रहा था। वो सहज सहज बात करती थी। इसके अंदाज में धीमापन था। अब जब इतने दिनों से करीब से देख और सुन रहा था तो दिल पर ताबा का तसव्वुर और तासुर मुलायमत भरा मगर गहरा था। तुम्हारे कुछ तो शौक़ होंगे या मी टाइम रिचुअल्स, जाने से क्या सुनना था? मैं खुद ही बोरिंग हूँ इसलिए बोलनी होती। ताबा हल्के से हंसी। हाँ, कभी कभी मूड होता तो अम्मी से लॉन्ग ड्राइव पर जाने की फरमाइशें करती थी जो वो एक लंबे लेक्चर के बाद पूरी कर देती थी। लेक्चर क्यों? मैंने ड्राइविंग दरमियान में छोड़ दी थी, सीखी नहीं। इसने शर्मिंदा सा इंकशाफ किया। तो मुझे 2 काम करने होंगे। इसने डायरी दराज में डाली। हाँ। इसे खाक समझ में ना आया। वो खड़ा हुआ और स्टैंड से अपनी जैकेट खींची। पहला तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना और दूसरा ड्राइविंग सिखाना। चलो। अभी नहीं। वो भी खड़ी हुई। नूर सो रही है, इसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? मम्मा खुशी खुशी हमारे आने तक नूर के पास रहेंगी। इसने चाबी उठाई और पार्टीशन के पास रुक के इसे देखा। बाहर ठंड होगी, शॉल जैकेट कुछ ले लो, मैं मम्मा से कहता हूँ। वो इसे मौका दिए बिना दरवाज़ा खोल के बाहर चला गया। इतनी अचानक क्या हो गया है? वो अलमारी खोल के ठंड से बचने का सामान ढूंढने लगी। इसके पास यहाँ कोई स्वेटर शॉल नहीं थी। मौसम यकायक सर्द हो गया था और इसे ठंड भी ज़्यादा लगती थी। इसने पलट के स्टैंड को देखा जहाँ उसकी एक और जैकेट टंगी थी। अचानक जहन में ख्याल चमका और इसे हंसी आ गई। मैं यूं ही चली जाऊं तो जो जैकेट शहील के हाथ में थी वो मुझे ही मिलेगी। वो अलमारी बंद करके स्टैंड के पास आई, लेकिन कम या ज़्यादा ठंड तो सबको लगती है। इसने वो जैकेट उठा ली। वो फिल्मी हीरोइन से ज़्यादा समझदार, केयरिंग जो थी। नादरा अकेली अंदर आई। जाओ बेटा, शहील गाड़ी निकालता है। नूर की फ़िक्र ना करना, मैं हूँ इसके पास। आपको इस वक्त तकलीफ़? कैसी तकलीफ़ बेटा? वो मुस्कुराई। जाओ। वो गेट के पास गाड़ी रोक के इसका मुंतज़िर था। मेरे पास स्वेटर शॉल कुछ नहीं यहाँ। इसने बैठती वजाहत पेश की। और मुझे ठंड भी बहुत लगती है। इसने इस ओवर साइज कोट की जेब में हाथ डाले। इस मुबहम हूँ से ज़्यादा इसका तबस्सुम मायने खेज था। सिर्फ लॉन्ग ड्राइव या इसके साथ और कुछ एडवेंचर भी? सड़क पर रफ्तार बढ़ाते हुए इसने पूछा। अम्मी के लिए रात की ड्राइविंग ही कम एडवेंचरस नहीं होती। ताबा धीरे से हंसी। हम इतनी लेट नहीं निकलते थे, इसलिए मीठा पान मिल जाता था। मीठा पान? इसने हैरानी से पूछा। अम्मी तो नहीं खाती, मुझे पसंद ऐसे वक्त में। फिर वो इस वक्त तक सड़कें नापते रहे जब तक मीठा पान मिल नहीं गया। इस शब जब इसने काउच के तकिए पर सर रखा तो एक नया सवाल मुंतज़िर था। मैं अपनी कहानी लिख रहा हूँ या ये शर्जील के अल्फाज और इसकी कहानी जी रहा हूँ? आमतौर पर शहील देर से घर आता था। नूर तब तक सो जाती थी, लेकिन आज वो सोने के लिए तैयार नहीं थी। पापा के पास सोना है। वो ज़िद्दी नहीं मगर इरादे की पक्की थी। जो कह देती या जो करना होता इससे पीछे नहीं हटती थी। सब्र और तहम्मुल इस कम उम्री में भी इसमें बड़ों से ज़्यादा था। अगले दिन इसका स्कूल था। कुछ देर इसने इंतज़ार किया कि नींद का गलबा शदीद होगा तो खुद ही सो जाएगी। जब ऐसा होने के आसार नमूदार नहीं हुए तो इसने नूर की ख्वाहिश शहील को पैगाम में लिख कर भेज दी। कुछ देर बाद वो हाजिर था। पापा? वो बिस्तर से निकल के आदतन इसके पैरों से लिपट गई। आप सोई क्यों नहीं अब तक? इसने इसके बाल बखेरते हुए तजाहिल आरफाना से काम लिया। ताबा बिस्तर पर इन दोनों की जगह ठीक करने लगी। आपके साथ सोना है? इसने गर्दन ऊंची करके इसे देखा। ओके।
اس نے اسے گود میں اٹھایا۔ آپ یہاں لیٹیں، پاپا بھی چینج کر کے آتے ہیں۔ اس نے نور کو اس کی جگہ لٹایا۔ وہ اس کے آنے تک پلنگ کے دوسری جانب نور کے پاس بیٹھی رہی۔ آج اسے نیند آ رہی تھی تو نور سو نہیں رہی تھی۔ شعیل بتیاں بجھا کے آیا تو وہ اٹھنے لگی تھی کہ نور نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہی اس پر گھبراہٹ سوار ہوئی۔ شعیل تکیے پر سر رکھ کے لیٹا اور نور نے دوسری جانب تکیے پر اپنا ننھا ہاتھ رکھا۔ یہ اسے لیٹنے کا اشارہ تھا۔ اس نے چٹتی نگاہ شعیل پر ڈالی جو یوں بے نیاز بننے کی کوشش کر رہا تھا گویا ان دونوں کے معاملے سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ وہ جھکتے ہوئے سمٹائی سی لیٹ گئی۔ دونوں کا رخ نور کی طرف تھا۔ نور نے روز کی طرح اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھ لیا۔ جانے کب نور سوئی اسے پتہ نہیں چلا۔ وہ چونکی اس وقت جب شعیل نے اس کا نور کے پیٹ پر رکھا ہاتھ روکا جو گھبراہٹ اور تناؤ میں معمول کی طرح متحرک تھا۔ یہاں اس نے اس کے انگوٹھے کی جلد کے ابھار کو چھوا۔ نشان بن گیا۔ اس کی آواز سرگوشی سی تھی۔ کیوں؟ مجھے بھی پتہ نہیں چلتا کب میں یہ کرنے لگتی ہوں۔ اس کی بس زبان ہلی تھی۔ اس کی کوشش تھی شعیل کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہلے بھی نہ جو اس وقت دونوں کی نگاہوں کا مرکز تھا۔ اس کے لیے تمہیں ٹینس ہونا اور گھبرانا چھوڑنا ہوگا۔ اس نے پھر انگوٹھے کا نشان چھوا۔ تاباں چپ رہی۔ یہ بھی تو اس کے بس میں نہیں تھا، کم از کم میری موجودگی میں۔ کمزور سی روشنی میں شعیل کے ہاتھ میں اپنی ہتھیلی سے مشکل سے دکھائی دے رہی تھی، لیکن یہاں بصارت سے زیادہ دوسرے حسیات فعال تھیں۔ اب تک اس کے اندر ہاتھ کھینچنے کی تمنا نہیں جاگی تھی۔ اسے جواب چاہیے تھا۔ کوشش کروں گی۔ وہ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ کیسے ختم ہوگا؟ جانے یہ واقعی اس کا تجسس تھا یا ہاتھ یوں ہی تھامے رکھنے کا بہانہ؟ اگر مزید نہ چھیڑا تو شاید کچھ دنوں میں، تو اب چھیڑنا نہیں۔ اس نے بند لبوں سے حامی بھری۔ نور سو گئی ہے، کچھ دیر بعد شعیل نے کہا اور اس کا ہاتھ چھوڑ کے احتیاط سے اٹھ گیا۔ تم آرام سے سو جاؤ۔ اس نے کمفرٹر اٹھا کے نور اور اس کے اوپر پھیلایا۔ مجھے کچھ کام ہے۔ وہ سانس بھی سنبھل کے لے رہی تھی اور یہ اس سے مخفی نہیں تھا۔ وہ اٹھ کے اپنے مینی آفس میں چلا گیا۔ اس نے گہری نیند میں ڈوبی نور کو دیکھا۔ او بیٹا، ایسی فرمائشیں جاری رہیں تو آپ کی تعمیر کا کیا ہوگا؟ اس نے اسے دل میں مخاطب کیا۔ اگلا ہفتہ اور اتوار کا دن وہ نور کے ساتھ عظمیٰ کے پاس رکی تھی۔ سامنے والی آنٹی اس کے آنے کے کچھ دیر بعد ہی موجود تھیں۔ اسے مبارکباد دینے کے بعد ان کے سوال شروع ہو گئے تھے۔ وہ ان ڈھیٹ افراد میں سے تھیں جن کے لیے منہ توڑ جواب ہوتے ہوئے بھی حکمت کا دامن تھامنا پڑتا ہے کہ ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ نہ شرمندہ ہوتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ انہیں جو کہنا ہے، جو عکس کرنا ہے، وہی کرتے ہیں۔ امی، انہوں نے سب ادھر جا کے بتا دیا ہوگا اب تک۔ ان کے جاتی بے قرار سی ان سے مخاطب تھیں۔ تو اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ میں نے خود تمہاری خالہ چھوٹے ماموں کو اسی دن فون کر کے بتا دیا تھا۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ یہی کہ تمہارا نکاح ہو گیا، جلدی میں ہوا اور سب تم نہیں چاہتی تھی مہمانوں کو بلایا جائے۔ اور نور؟ وہ کیسے چھپاتی بیٹا؟ تم کیوں اتنا سوچ رہی ہو؟ ہم کسی کو جواب دے تھوڑی ہیں۔ تمہاری ماں سب کو اور سب کچھ سنبھال سکتی ہے۔ تم اسے خود پر سوال نہ کرو۔ انہوں نے اس کے گال چھو کے کہا۔ عظمیٰ کھلی نکھری خوشباش بیٹی کو دیکھ کے اپنے فیصلے پر مطمئن تھی۔ اس نے شعیل کو لینے آنے سے منع کر دیا تھا۔ جب وہ نور کے ساتھ گھر پہنچی، سونیا اور رانیہ لاؤنج میں ہی مل گئیں۔ دونوں بچے بھی وہیں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ آؤ بیٹھو ہمارے پاس، رانیہ نے دعوت دی۔ نور کے سونے کا وقت ہو گیا، صبح اسکول بھی ہے۔ عالی اور منزہ بھی تو ہیں۔ رانیہ اسے روکنے پر مصر دکھائی دے رہی تھی۔ اسے بھی کچھ دیر ٹی وی دیکھنے دو۔ نور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی عالی اور منزہ کے پاس چلی گئی۔ اسے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا تھا۔ شعیل لینے نہیں آیا؟ انہیں کہیں ڈنر پر جانا تھا۔ میں نے منع کیا تھا کہ ہم آ جائیں گے۔ شعیل نے تمہیں ہماری انگیجمنٹ کا بتایا تھا؟ وہ اسے گھیر رہی تھی۔ تابا نے سختی سے مٹھی بند کی کہ اس کا انگوٹھا محفوظ رہے۔ جی، مطلب تمہیں کوئی آبجیکشن نہیں تھا؟ مجھے پتا تھا وہ شادی نہیں کریں گے۔ اس نے بارہا خود کو سونیا کے سامنے اس کیفیت میں تصور کیا تھا، پھر بھی اسے محسوس ہو رہا تھا وہ خود کو کمپوز نہیں رکھ پا رہی ہے۔ مطلب شعیل کے ساتھ دھوکے میں تم بھی برابر کی شریک تھی؟ اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ وہ چپ رہی۔ ویسے میں حیران ہوں تم نے کیسے اتنے سال یوں چھپ کے گزار دیے۔ وہ اسی سے بچنے کے لیے وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بے بسی سے عالی اور منزہ کے ساتھ باتیں کرتی رہی نور کو دیکھا۔ اس وقت سچویشن یہ ایسی تھی، اس نے اعتماد کو مضبوطی سے تھام کے اسے دیکھا۔ پورے 4 برس وہی سچویشن نہیں تھی۔ کم سے کم بیٹی کی پیدائش کے بعد ہی یہاں جانا چاہیے تھا، یا پھر وہ ذرا سا رکی تھی۔
یہ خفیہ شادی ہی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ نور کو لچیٹمنٹ کرنا تھا۔ نور سن بھی لیتی تو کچھ نہ سمجھتی، پھر بھی جانے غصے کی لہر پھیلی تھی یا خفت اور گھبراہٹ بھری نظر جو نور کی جانب اٹھی تھی۔ ویسے ذرا بتانا تمہاری شادی کی ڈیٹ اور نور کی برتھ ڈیٹ کیا ہے؟ اس کی آنکھیں پل بھر میں بھر کے بے قابو ہو گئیں۔ اٹس نن آف یور بزنس سونیا، شعیل کی آواز آئی اور سب چونک گئے۔ پہلے بھی کہا تھا تمہیں، تابی سے سوال جواب یا باس پرس کا کوئی حق نہیں ہے، اور اگر تمہارا لہجہ یہی رہا تو آئندہ تابی کو مخاطب مت کرنا۔ دروازے سے ان کے قریب آتے ہوئے درمیان میں نور کی پاپا کی پکار پر اس نے رک کے جھک کے اس کے بالوں پر بوسہ دیا تھا۔ یہ تم سونیا سے کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ رانیہ نے بڑی بھابھی والا روب جمایا۔ سونیا کے الفاظ اور الزام سے بہتر یہ میرا لہجہ۔ اس نے سونیا کو دیکھا۔ اگر تم تابی سے اپنا رویہ نارمل نہیں رکھ سکتی تو اس نے رخ رانیہ کی طرف کیا۔ آپ سونیا سے اس گھر کے باہر مل لیا کریں۔ رانیہ کا منہ کھلا رہ گیا، اسے بولنے کا موقع دیے بنا اس نے تابا کی مٹھی کھول کے ہتھیلی اپنے ہاتھ میں لی اور بچوں کو پکارا، آؤ بچوں اوپر چلتے ہیں۔ وہ تینوں شور کرتے ان دونوں سے پہلے بھاگے تھے۔